بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے متعلق ضروری باتیں۔ توحید و رسالت کی گواہی اور اقرار کے بعد اسلام کا دوسرا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز اس خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کا نام ہے جو طریقہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، پھر آپ نے امت کو سکھایا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض عین ہیں۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر الگ الگ ضروری ہے۔ یہ نمازیں معراج میں فرض کی گئی ہیں۔ ان 5 فرض نمازوں کی جماعت کے لیے اذان بھی ضروری ہے۔ نماز کی ترکیب۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور جو نماز پڑھنی ہو دل میں اس کی نیت کر لیں، جیسے فجر یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت زبان سے کہنا بھی بہتر ہے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں۔ تنبیہ: سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، مثلا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رکوع میں جانے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ تسمیع یعنی رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ تحمید: رکوع کے بعد سیدھے ہو کر کہیں ربنا لک الحمد، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر
اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی مذکورہ تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھیں۔ نوٹ: تشہد میں جب اشہدو پر پہنچیں تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا لیں اور لا الہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی جھکا دیں، مگر ہلکے کی حالت کو نماز کے آخر تک برقرار رکھیں۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ پھر درود شریف: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھیں۔ درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پڑھیں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیر دیں۔ نوٹ: مذکورہ طریقہ ایک رکعت کا بیان کیا گیا ہے، دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھی جائے گی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو التحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت نہ ملائیں، اور فرض کے علاوہ بقیہ نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں اور التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں۔ نماز میں قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں پیروں پر، سجدے میں ناک پر، قاعدے میں رانوں پر، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر ہونی چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد کی دعا: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تسبیح فاطمی: ہر فرض نماز کے بعد بالعموم اور فجر و عصر کے بعد بطور خاص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ نماز کے فرض ہونے کے شرائط 5 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔
نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا، نمبر 4 عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نماز کی صحت کے شرائط۔ نماز کی صحت کے لیے کل 7 شرطیں ہیں، یعنی جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 حدث اکبر یعنی جنابت اور حدث اصغر سے پاک ہونا۔ نمبر 2 نمازی کے بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3 سطر ڈھانکنا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور آزاد عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم چھوڑ کر بقیہ پورا بدن چھپانا۔ نمبر 4 قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا۔ نمبر 7 تکبیر تحریمہ کہنا۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض 6 ہیں۔ نمبر 1 تحریمہ، کلمات ذکر جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا۔ نمبر 2 قیام، فرض، واجب اور نظر کی نمازوں میں کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات، یعنی فرض نماز کی 2 رکعتوں اور سنن، نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا۔ نمبر 6 تشہد پڑھنے کے بعد قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا۔ نوٹ: واضح رہے کہ ان میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز ادا نہ ہوگی بلکہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات 14 ہیں۔ نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6 قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8 تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9 قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ نوٹ: یہ بات ملحوظ رہے کہ ان میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ نماز کی سنتیں۔ جو چیزیں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں انہیں نماز کی سنتیں کہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے، البتہ چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ نماز کی 51 سنتیں ہیں۔ یہ 51 سنتیں نماز کے 5 الگ الگ ارکان میں ادا کی جاتی ہیں۔ وہ 5 ارکان سنتوں کی تعداد کے ساتھ یہ ہیں: نمبر 1
قیام میں 11، نمبر 2 قرات میں 7، نمبر 3 رکوع میں 8، نمبر 4 سجدے میں 12، نمبر 5 اور قاعدے میں 13 سنتیں ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ قیام کی 11 سنتیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ نمبر 2 دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کے بقدر فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 3 مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا فوراً بعد ہونا۔ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 5 ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 7 نیت باندھتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 8 چنگلیاں سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ نمبر 9 درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 11 ثنا پڑھنا۔ قرات کی 7 سنتیں: نمبر 1 تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 2 تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 آہستہ سے آمین کہنا۔ نمبر 4 فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر و عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے پڑھنا۔ نمبر 5 فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ نمبر 6 نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 7 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ رکوع کی 8 سنتیں: نمبر 1 رکوع کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3 گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ نمبر 4 پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 5 پیٹھ کو بچھا دینا یعنی کمر کو برابر رکھنا۔ نمبر 6 سر اور سرین کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا۔ نمبر 7 رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 8 رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو یہ دونوں تسبیح کہنا۔ سجدے کی 12 سنتیں: نمبر 1 سجدے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2 سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 3 پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 4 پھر ناک رکھنا۔ نمبر 5 پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 6 دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 7 سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ نمبر 8 کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ نمبر 9 کوہنیوں کو زمین سے جدا رکھنا۔ نمبر 10 سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ نمبر 11 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 12 سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ پھر گھٹنے اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ قاعدے کی 13 سنتیں: نمبر 1 دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا۔
نمبر 4 قاعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 درود شریف کے بعد کوئی ایسی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 6 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 7 سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا۔ نمبر 8 سلام پھیرتے ہوئے امام کو مقتدی اور فرشتوں پر سلامتی کی نیت کرنا۔ نمبر 9 مقتدی کو امام، فرشتوں اور دائیں بائیں مقتدیوں پر سلام کی نیت کرنا۔ نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پس کرنا۔ نمبر 13 مسبوق یعنی رکعت چھوٹنے والے آدمی کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ نماز کو توڑنے والی چیزیں، ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ 18 ہیں۔ نمبر 1 نماز میں بات کرنا، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4 کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5 درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرت بتانا۔ نمبر 7 قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 قرآن کریم پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10 کھانا پینا جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے۔ نمبر 11 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا۔ نمبر 12 قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 14 سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے۔ نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں قہقہے مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ۔ نماز کے مکروہات، ایسی چیزیں جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے وہ 29 ہیں۔ نمبر 1 صدر یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یا اچکن یا چوغا بغیر اس کے لیے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں، کندھوں پر ڈال لینا۔ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا۔ نمبر 3 اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 4 معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا۔ نمبر 5 منہ میں روپیہ یا پیسہ یا اور کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرأت کرنے سے مجبور نہ رہے، اور اگر قرأت سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 6 سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 7 پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 8 بالوں کو سر پر جمع کر کر چٹا باندھنا۔ نمبر 9
کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مذائقہ نہیں۔ نمبر 10، انگلیاں چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 11، کمر یا کوکھ یا کوہلے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 13، کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹھ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ نمبر 14، سجدے میں دونوں کلائیوں کا زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 15، کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ نمبر 16، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 17، بلا عذر چار زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 18، قسم جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ نمبر 19، آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے تو مکروہ نہیں۔ نمبر 20، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہو تو مکروہ نہیں۔ نمبر 21، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہو تو مکروہ نہیں۔ نمبر 22، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی ہو۔ نمبر 23، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 24، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ نمبر 25، آیتیں یا سورتیں یا تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا۔ نمبر 26، چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ پھسل سکے۔ نمبر 27، نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا۔ نمبر 28، امامہ کے بیچ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 29، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں: فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ نماز جمعہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز سب سے پہلے 12 ربیع الاول 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 کو بنی سالم کے محلے میں ادا فرمائی۔ جمعے کی نماز ہفتے میں صرف ایک بار جمعے کے دن ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ ہر مسلمان، آزاد، مقیم، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ نابالغ عورت، بیمار، غلام اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو قضا میں اس کی جگہ ظہر پڑھی جائے گی۔ جمعے کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں، جمعے سے پہلے 4 رکعت اور جمعے کے بعد 6 رکعت۔ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، پھر 2 رکعت الگ سنت مؤکدہ ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے عربی زبان میں خطبہ ضروری ہے۔ جمعے کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد بات کرنا، سنت یا نفل پڑھنا، کھانا پینا، کسی کی بات کا جواب دینا یا قرآن پڑھنا سب منع ہے۔ اس حالت میں صرف خطبہ کا سننا واجب ہے۔ نماز وتر: وتر کی نماز واجب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو وتر نہ پڑھے اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں۔ وتر کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔
وتر کی تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کر آہستہ آواز سے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ دعائے قنوت واجب ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ نماز عیدین شوال کی پہلی تاریخ کو نماز عید الفطر اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ واجب ہے۔ عیدین میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عیدین کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہو کر زوال تک رہتا ہے۔ نماز عیدین کی ترکیب یہ ہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز مع 6 زائد تکبیروں کی نیت کر لیں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہیں، پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد فاتحہ اور سورت ملائیں، پھر رکوع و سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت میں اولاً فاتحہ و سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں، اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں۔ تکبیر تشریق: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر میں آہستہ سے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے زیادہ پڑھنا مسنون ہے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے 1 مرتبہ آہستہ سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ ممنوع اوقات: 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 سورج نکلتے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، نمبر 3 سورج ڈوبتے وقت، اور 4 اوقات ایسے ہیں جن میں سنت و نفل پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 1 فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، نمبر 2 عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، نمبر 3 امام کے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہو جانے کے بعد، نمبر 4 نماز عیدین سے پہلے۔ قضا: وقت مقررہ پر نماز پڑھنا ادا ہے، اور جو فرض نمازیں وقت پر ادا نہ ہو سکے بعد میں ان کو پڑھنا قضا ہے، اور یہ فرض ہے۔ قضا صرف فرض نمازوں کی ہوتی ہے۔ سجدہ سہو: کسی واجب کے چھوٹ جانے یا کسی واجب و فرض کے آگے پیچھے ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کی آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف 1 سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے۔ مسافر کا مسئلہ:
شریعت میں مسافر وہ ہے جو 48 میل یعنی 78 کلومیٹر کا سفر طے کر لے۔ مسافر کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ فرض کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ مغرب اور فجر اور وتر کی نماز اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ مسافر کے لیے موقدہ سنت غیر موقدہ بن جاتی ہے۔ مسافر پر سفر کی حالت میں روزہ بھی فرض نہیں ہے، رکھ لے تو بہتر ہے، نہیں رکھا تو بعد میں قضا ضروری ہے۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے کہ جس کو چند آدمی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 کھڑے ہو کر پڑھنا۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور سب لوگ دل میں یا زبان سے بھی نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر ثنا ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، پھر درود پڑھیں، پھر تیسری تکبیر کہیں۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا کریں۔ میت اگر بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو یہ دعا ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا ہے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا ہے: اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں۔ پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں۔ نماز تراویح۔ نماز تراویح صرف رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد الگ سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ ہر 2 رکعت الگ سلام سے پڑھی جائے گی۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔
بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ تراویح کی نماز میں امام کے رکوع کا انتظار کرنا اور بجائے شروع سے شامل ہونے کے رکوع کے وقت شامل ہونا مکروہ عمل ہے۔ رمضان میں وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھنی چاہیے۔ معذور اور بیمار کی نماز اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو یا کھڑے ہونے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہو یا کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا، ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر زمین پر قاعدہ نہ کر سکتا ہو تو کرسی وغیرہ کی مدد لینا درست ہے۔ اگر رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے کی اجازت ہے، البتہ سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست ہونا چاہیے۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس درست ہو اور طاقت و استطاعت ہو نماز معاف نہیں ہوتی۔ نفل نمازیں، نفل نمازوں میں چند مشہور نمازیں یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز اشراق، اس کا وقت طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز چاشت، 10-11 بجے جب سورج خوب چمکدار ہو جائے ادا کی جائے۔ نمبر 3، نماز اوابین، مغرب کے بعد 6 رکعت۔ نمبر 4، تحیۃ الوضو، وضو کے بعد آدھا خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت۔ نمبر 5، تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت۔ نمبر 6، نماز تہجد، اس کا افضل وقت سو کر اٹھنے کے بعد آدھی یا آخر شب ہے۔ نمبر 7، صلاۃ التسبیح، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں معمول کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں مقررہ تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ۔ اس کے بعد پہلے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں اور 4 رکعت میں 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشہور روایات سے ثابت ہے۔ نمبر 8، نماز استخارہ، جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو اور وہ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اس کو اختیار کرنا بہتر رہے گا یا نہیں تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے۔ استخارہ کے معنی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں، یعنی اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعا کرے، اور اس کا طریقہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدير ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري
وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ بہاولا بخاری شریف۔ دعا پڑھتے ہوئے جب حاضل امر پر پہنچے تو دونوں جگہ اس کام کا دل میں دھیان جمائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، یا دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کام کا ذکر کرے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف بھی ملا لے، اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جائے تو اردو یا اپنی مادری زبان میں اسی مفہوم کی دعا مانگے۔ نمبر 9، صلاۃ الحاجات۔ جب بھی کوئی اہم ضرورت درپیش ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد آہذاری سے دعا مانگی جائے۔ عورتوں کی نماز کا فرق۔ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ عورتیں داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، ہاتھ سینے پر باندھ لیں، رکوع میں زیادہ نہ جھکیں بلکہ تھوڑا جھکیں اور انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں۔ سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ داہنی طرف نکال کر خوب سمٹ کر سجدہ کریں۔ قاعدے میں دونوں طرف پاؤں نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں اور انگلیاں ملا کر رکھیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے بارے میں ضروری باتیں جو ہم نے پڑھی اور سنی ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو سکے، اور اللہ تعالی ہماری تمام نمازوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔